الرحمن الرحیم۔ لوگ پہاڑوں پر آتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی لوگوں نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا ہے اور اتنا عالیشان کیوں بنایا ہے، اور ان پہاڑوں کے فوائد کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو پہاڑوں کے فوائد نہیں معلوم ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پہاڑوں کے 6 فائدے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو زمین میں دھسایا ہے تاکہ زمین کا بیلنس قائم رہے، زمین ڈاماڈول نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے الگ الگ حصوں پر پہاڑوں کو قائم کر دیا ہے اور پہاڑوں کو میخ کے طور پر گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ برقرار رہے اور قائم رہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہاڑوں کے ذریعے سے انسانوں کو میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ گلیشیئرز کی صورت میں اور برف کی صورت میں پانی منجمد ہو کر پہاڑوں پر جم جاتا ہے، اور جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں اور گرمی کا زمانہ آتا ہے تو پھر وہی برف پگھل کر چشموں کی صورت میں اور دریاؤں کی صورت میں میٹھے پانی کا ذخیرہ بن جاتے ہیں، جن سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی دوسری مخلوقات یعنی جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی پانی کو انسان زراعت کے لیے اور کاشت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ بارش کا سبب اور ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین، اس کو ذرا آپ یوں سمجھیے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں اور سرد ہوائیں سمندر سے پانیوں کو لے کر اٹھتی ہیں اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ ہوائیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہوائیں سرد ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور جاتی ہیں، نتیجتاً وہ بادل کی شکل اختیار کرتی ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے۔ تو پہاڑ بارش کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خزانے اور معدنیات رکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پہاڑ کے اندر سے سونے نکلتے ہیں، چاندی نکلتی ہے، اور پیتل نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، اور بھی اس قسم کے بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات پہاڑوں سے دریافت ہوتے ہیں۔ تو پہاڑ کا چوتھا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیمتی معدنیات اور کانوں کو پہاڑوں کے اندر دفن فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ پہاڑ موسمیات میں اور اچھی فضا اور اچھی ہوا بنانے میں بڑے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں کا موسم اور یہاں کی فضا اتنی اچھی اور خوبصورت ہوتی ہے جو پہاڑوں کے علاوہ کہیں انسان کو میسر اور نصیب نہیں ہو سکتی۔ پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ کی کوہوں میں بے شمار جانور ایسے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کے لیے تو نفع بخش ہیں، لیکن ان جانوروں کے لیے جس موسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ موسم پہاڑ کے علاوہ کسی اور جگہ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک فائدہ پہاڑ کا یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کے اندر اور پہاڑ کے اوپر طرح طرح کے اور قسم قسم کے جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کے درخت جو انسانوں کی صحت کے لیے بڑے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے جڑی بوٹیوں کا اور ادویات کا ایک ذخیرہ پہاڑوں کے جنگلوں میں لگا دیا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب شہروں کی زندگیوں سے اور بھیڑ بھاڑ کی زندگی سے جب اکتا جاتے ہیں اور دل گھبرانے لگتا ہے تو پھر وہ پہاڑوں کی طرف سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں بلند و بالا اور عالیشان آسمان سے باتیں کرتا پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں اور جھیلوں کو دیکھتے ہیں، گرتے ہوئے آبشاروں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ پہاڑ کا یہ بھی ہے۔ اور میرے علم کے مطابق ایک آخری فائدہ پہاڑ کا یہ ہے کہ یہ پہاڑ سرحد کا کام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اپنی دفاعی پوزیشن طے کرتا ہے فورس کی شکل میں اور مشینوں کی شکل میں، اور اسی طریقے سے توپ، بندوق اور بم و بارود کی شکل میں اپنا دفاعی پوزیشن طے کرتا ہے، اسی طرح پہاڑ بھی دفاعی کام کرتے ہیں اور دشمن کی راہ میں ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پہاڑ کے پیچھے رہنے والے لوگ مامون اور محفوظ رہتے ہیں۔ یہ چند فوائد ہیں پہاڑوں کے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پہاڑوں کی سیر کے لیے نکلیں تو اس سیر کو اور اس سفر کو محض تماشا اور محض سیر و تفریح نہ سمجھیں، بلکہ وہ پہاڑوں پر غور کریں، پہاڑوں پر فکر کریں اور پہاڑوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے منافع پہاڑوں کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔